من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے 111 سے 115 تک آیات کر لی ہیں، اب 116 سے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کفایت کرے گا، علیہم ان کے اوپر، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ، واولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثال ما ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ان کی مثال ہے ریحٍ، اس جیسی، اس ہوا جیسی، فیہا اس میں، سرٌ زیادہ سردی، اصابت ہو جا لگے، ہر سا قومن کھیتی اور قوم کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پہ، فاہلکتہ پس ہلاک کیا اسے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کرتا اللہ ان پہ، ولکن لیکن، انفسہم وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ، یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگوں ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ من دونکم، دوست من سے، دونکم سوائے اپنے، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے، خبالا کا مطلب ہے خرابی میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں تم تکلیف ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، البتہ ظاہر ہوگی دشمنی، من ان کے منہوں سے، من افواہہم ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اور جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، اکبر بڑا۔ قد بین لکم الآیات، قد بین تحقیق ظاہر کر دیا گیا، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، ان کو تم تعقلون جو تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ رازدار کسی کو اپنے سوا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ان کی خوشی ہے کہ تم جس قدر تکلیف میں رہو، اسی طرح دشمنی ان کی زبانوں سے نکل پڑتی ہے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں، وہ اس سے بہت زیادہ ہے، ہم نے بتا دیا ہے تم کو، اے عقل والو۔ ان آیات میں مسلمانوں کو شان نزول ہے، یعنی ان آیات میں مسلمانوں کو دوسرے اقوام یعنی غیر مسلم سے تعلق رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، رازدار بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کے قدیم زمانے سے تعلقات چلے آ رہے تھے، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد کے دوستانہ تعلقات تھے، قبائلی حیثیت سے بھی تھے، اور یہ یہود ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ جب اوس و خزرج کے قبیلے مسلمان ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے تھے، اور ان افراد کا اپنے سابقہ یہودی دوستوں سے اسی محبت اور خلوص سے ملتے تھے، لیکن یہود جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے، ان کے لائے ہوئے دین سے جو بغض اور عداوت تھی، اس بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ جو محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے، جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہری طور پہ تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں وہ ان کے دشمن ہو چکے، اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے اور ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ فساد برپا کرے۔ اسی لیے
یعنی اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا رازدار دوست نہ بناؤ۔ یہ منع کیا گیا ہے، ایمان کو یہاں پہ ان سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان کے دیگر معاملات میں ان سے معاملات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان سے رازداری والی باتیں نہیں کی جا سکتی، نہ ہی انہیں متعمد اور مشیر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سائے میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، نفرسانی، مروت اور رواداری کی غیر معمولی ہدایت فرمائی۔ نہ صرف زبانی بلکہ اللہ کے رسول نے تو تمام معاملات میں اس کو عملی طور پہ رواج بھی دیا۔ وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی۔ اس سے فرد اور ملت دونوں کے لیے ضرر اور خطرے ہیں۔ یہ ایسا صریح، معقول، مناسب، ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کی حفاظت کے لیے انتہائی تاکید اسلامی قانون کا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار رہوں گا، اور جس مقدمے میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے منع کیا میں کسی معاہدہ یا کسی دوسرے پہ ظلم کروں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، خبردار، جو کسی غیر مسلم معاہدے پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی سے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا۔ لیکن یہ تمام مراحت کے ساتھ مسلمانوں کے اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات بھی دی گئی کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنے گہرا دوست اور رازدار متمدن بنایا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں کہا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا خاطب ہے، اگر اس کو آپ اپنا میرے مشیر بنا لے تو بہتر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یعنی اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری ملت کو رازدار بنا لوں، جو نص قرآن کے خلاف ہے۔ امام قرطبی جو 5ویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں، بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بعد کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، اور اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیاء و امراء پر مسلط ہو گئے۔ آج بھی کسی ایسی مملکت جس کا قیام کسی خاص نظریے پر ہو، وہاں اس کے نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا، مشیر اور متعمد نہیں بنایا جا سکتا۔